وعلیکم السلام زین العابدین صاحب. دیکھیے آج یہ ہندوستان جو ہے اتنا زیادہ جو پریشان ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو، بے کس لوگوں کو، جن کے کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ان کا وہ ان کے پاس کوئی اپنے لیے دفاع کے لیے کوئی سامان نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اپنے آزادی کی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کو شہید آج 6 افراد جو ہیں جو ان کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. 6 کشمیری ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں. وہ گھر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں سرچ آپریشن کے نام سے، اور پھر گولیاں مار کے شہید کیا ہے. اور فوج کے خلاف جو ہے وہ جو انہوں نے جو کرفیو کو توڑا تھا، جب شہید ہوئے ہیں تو کرفیو توڑ دیا اور باہر نکل آئے لوگ باغ. اب اس میں جھڑپوں کے دوران میں یہ ایک بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں. تو اہل علاقہ نے بھارتی فوج کا محاصرہ توڑ دیا. اور یہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اتنے مسلح ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نڈر ہیں، اتنے نڈر ہیں کہ جانوں کے نذرانے خون کو دیے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ محاورہ یہ ہے کہ خون بہرحال رنگ لاتا ہے، کلیہ ہے، یہ محاورہ نہیں ہے، کلیہ ہے. 70 سال ہو گئے لیکن ابھی 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، تو 1930 سے لڑ رہے ہیں. ہاں لیکن اب جب سے مقبول ان کا قبضہ ہے بھارتیوں میرے خیال میں 70 سال میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے. 70 سال میں کمیونزم ختم ہو گیا. 70 سال میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں واقعات ہو جاتی ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں، کچھ وقت لگتا ہے زین صاحب. بعض اوقات اگر آپ دیکھیں کہ کچھ علاقوں کے اندر کچھ بہت سخت قسم کے مذاہب سے متعلق لوگ تھے، وہ بھی اب ختم ہو رہے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ ایک رسی دراز کرتا ضرور ہے لیکن پھر ختم کر دیتا ہے. ظالم کی خصوصاً ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتی ہے. تو اب وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ یقین مان لیں جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور یہ بھارت کے لوگ سمجھ لیں، بھارت کے حکمران سمجھ لیں، بھارت کی فوج سمجھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے دماغ خراب ہیں، جتنے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں ظلم و ستم بربریت، یہ آزادی ہو کے رہے گی. اس میں آپ اس کو روک نہیں سکیں گے. نہ آپ روک سکیں گے، نہ آپ کا بابا جی روک سکے گا. جو ٹرمپ جو پاگل ایک آپ کا مودی پاگل ہے اور ایک ٹرمپ پاگل ہے. اچھا، ٹرمپ پاگل کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے ان کے ایئر چیف نے کہہ دیا. ایئر چیف نے کہا کہ صاحب میں اگر شمالی کوریا پر ایٹمی حملہ کروں گا تو میں ان کو اسے منع کروں گا اور حکم نہیں مانوں گا بلکہ ان کو مشورہ دوں گا. اور وہاں پر اس کے علاوہ سینٹ میں بھی یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس آدمی سے پاور لے لیے جائیں ایٹمی حملے کے. تو وہاں کچھ سمجھدار لوگ کیونکہ وہ بھی تو مار سکتا ہے نا. لیکن مودی کے ساتھ سارے پاگل ہیں، یعنی وہ ایک پوری ٹیم ہے پاگلوں کی. نہیں تو وہ تو آپ یاد کریں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے براس ٹاک سے لے کر اور پھر بہت سے کام ایسے کیے ہیں. دھماکہ، ایٹمی دھماکہ انہوں نے کیا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ انہی کے دور میں ہوا وہ سب کچھ، اور ہم دھمکی دے رہے ہیں کہ اب آپ کر کے دیکھو، آپ کر کے دیکھو. تو ہم نے کر کے دکھا دیا ان کو. لو بچوں وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں تاکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں بھی پتا تھا کہ ان کے پاس ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیتی ہے دنیا. کہتے صاحب تمہیں نہیں بننے دیں گے، ان کو بننے دیں گے. بھائی ہمیں کیوں نہیں بننے دو گے؟ ہم بن گئے، ابھی کیا کرو گے تم؟ ابھی ہم پیٹ میں حملہ کرو گے تو ہم بھی کریں گے. دیکھیں اب یہ جو کشمیر میں جو ایک تسلسل ہے ظلم کا، اب عالمی ادارے کب یعنی یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، قرارداد آتی ہے، عالمی ادارہ جو ہے غلام ہے اس کا امریکہ کا. اور بالکل ان کے ایک تو پہلی بات تو یہ کسی ملک میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا وہ ملک ہے. امریکہ کے نیو یارک سٹی کا ایک حصہ ان کو دے دیا گیا. تو اس میں وہ اب ان کا اپنے ملک میں وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ ان کے دباؤ میں رہتے ہیں ہر طرح سے. وہ ان کو ایجنسیاں ان کو قابو میں رکھ کرتی ہیں، ان کے بہت سے رازوں کے واقف ہوتے ہیں. اب آپ نے جیسے سنا کہ آپ کے یہاں پر جو ڈاٹا ہے آپ کا، وہ آپ کا جو ہے میں نے سیکریٹ نہیں ہے جو بھی آپ کرتے ہیں. اور وہ اس لحاظ سے امریکہ کے کسی آدمی کا ڈاٹا جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو وہ اور جو بھی رہ رہا ہے وہاں پر وہ آپ سمجھ لیجئے کہ قیدیوں کی طرح رہ رہا ہے، غلام کی طرح رہ رہا ہے. انہوں نے امریکہ نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ہمیں غلام بنا لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ نیو یارک میں ہے تو وہ پھر بچ سکے گا یعنی امریکہ کے دباؤ سے. امریکہ نے جب یہ سوئٹزرلینڈ نے کہ بینکوں نے یہ مظاہرہ کیا کہ ہم آپ کو راز نہیں دیں گے کہ کس کس کا پیسہ وہاں پر ہے، تو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کا جو بینک کا چیف تھا اس کو گرفتار کر لیا ایک بچی کے اس میں کہ صاحب آپ نے اس کے ساتھ میں زیادتی کی ہے اور اس سے سارے راز اگلوا لیے اور پھر حکومت کو ماننا پڑا.
اور سارے کے سارے ڈاٹا دے دیا انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں نے. تو سوئٹزرلینڈ جو ہے آزاد نہیں ہے, وہ سارا ڈاٹا ان کے امریکہ کے پاس موجود ہے. اچھا اب اس کو وائنڈ اپ کریں اگر ہم یہ کشمیر والے معاملے کو, جی تو وہ جو آپ نے کئی دفعہ کہا نا کہ بھئی یہاں سے ڈیلیگیشن ان کو مختلف لوگوں کا بنانا چاہیے, میں اس سے بہتر ترکیب تو ہے نہیں. تو یہ تو اس پہ تو عمل ہوا نہیں, اور نہ ان کی بھائی یہ نواز شریف صاحب آپ دیکھیے نا, اصل بات یہ کشمیری ہے وہ خود نہیں کرنا چاہتے. نہیں, فضل الرحمان صاحب کشمیر کے فضل الرحمان کا پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ فضل الرحمان اس کشمیر کمیٹی کا صدر نہیں ہونا چاہیے, کسی شریف آدمی کو ہونا چاہیے جو کشمیر سے کسی کشمیر کشمیر سے محبت کرتا ہوں. جی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب آپ کوئی کمیٹی بنے, اگر فرض کریے کہ ہمیں گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ بنا دے تو ہم گلگت بلتستان کے حق میں فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے ہم جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے. لیکن اگر کشمیر کا بنا دے تو ہم کشمیر کے اندر بھی وہی کام کریں گے, اور ہم اتنے آگے جائیں گے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا, کیونکہ ہمیں کام کرنا آتا. لیکن اسی طرح سے آپ جیسے آپ نے نواب ایک وزیر کے عہدہ ہے اس کو دے دیتے ہیں جیسے آدمی کو. اب اس میں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مولانا فضل الرحمان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل نواز شریف صاحب کو دلچسپی نہیں تھی کشمیر سے. تو یہ کلیئر ڈکلیریشن ہے, اس لیے ایسے آدمی کو دیا, ایسے آدمی کو دیا جو کہ خود اینٹی کشمیری آزادی ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کے بھی یہ لوگ خلاف رہے ہیں, اور اب بھی یہ لوگ یعنی جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے نہیں کرتا ہے. لیکن جماعت اسلامی تو رجوع کیا اپنے فیصلے سے, مولانا مودودی کی زندگی میں رجوع کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم پاکستان کے ہیں. انہوں نے تو وہ ابھی بھی ان کا وہاں پہ وہی کام چل رہا ہے. تو بہرحال وہ کئی کہانی ہمارے پاس ہیں, لیکن اب ہم ظاہر ہے کہ ہم یہ ٹی وی پہ تو نہیں بتا. لیکن یہ اب عالمی اداروں کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ اس کو ایک منطقی انجام تک بھائی عالمی ادارے کو جب ان کو جگائیں, آپ خود جگانے کو جو ان کا وکیل ہے وہ اتنا ماڑا ہے, جو اس کی جو ہمیں تجویز پیش کی اس سے بہتر تجویز ہو سکتی ہے ذہن صاحب. ہر طبقہ فکر کو ہم جگانا چاہتے ہیں ساری دنیا کے. بھائی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں, تو اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں جی, لیکن وہ اس کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ایئر چیف کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا اس کا حکم, میں ایٹم بم نہیں گراؤں گا. تو انسان موجود ہیں دنیا کے اندر, یہ نہیں ہے. تو انسان جاگ بھی جاتا ہے, انسان کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے, اور وہ بہت بڑے فیصلے کر دیتا ہے. تو اس کے لیے جگانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, اس سے عاجزی کرنی پڑے گی. ہم نے تو بہت دیکھا, ہم نے تو بہت سی چیزیں ایسی بدل دی ہیں کہ جس میں میں نے ہزاروں آدمیوں کا جانوں کا ضیاع ہوتا, ہم نے ویسے ہی بدل دی. تو ایک آدمی کو جو فیصلہ کرنا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ سمجھ جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم موجود ہوتے میں اس کے ساتھ میں جو آپ کا کہیں, لوگ بہت خوش ہیں اس بات سے کہ صاحب اس کے لال مسجد میں آپریشن ہوا, تو ہم آپریشن نہیں ہونے دیتے, ویسے ہی فیصلہ حل کرا دیتے, اور لال مسجد کے مسئلے کے ایشو کو ختم کرا دیتے, لال مسجد کو بند بھی کرا دیتے, اور لال مسجد کے معاملے اس کا منہ بھی بند کر دیتے جو یہ روز جگ کرتا تھا. لیکن یہ آپریشن نہیں ہونے دیتے, کیونکہ یہ تو حکمت عملی کا کام ہے. یہ کوئی جنگ کا کام تھوڑی ہوتا ہے کہ آدمی آپ یہ جہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ان کو آپ جا کے ماریں. چلے آج آپ نے جب دھرنے کا ذکر کیا تو دھرنے بات کر لیتے ہیں, کریں, اور اپنے نمائندے کو لے لیتے ہیں, غلام مصطفیٰ صاحب کو لے لیجئے. اچھا وہ بات یہ کہ وہ اب جو ان کو ہم ذرا شریف اور بڑا سلجھاؤ آدمی سمجھتے ہیں, حسن اقبال صاحب کو میں تو بڑا اسکالر ٹائپ کا آدمی سمجھتا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. دیکھیے آدمی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا ہے, اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے وہ جو 4 آدمی پولیس کے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے زیر اثر ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے جب آدمی کیا ہوتا ہے, جب آپ وزارت سے اترتا ہے تو پہلا جو آپ کا سیکرٹری آتا ہے وزارت سے جب اترتا ہے وہ کہتا ہے صاحب گاڑی مت دو. بھائی کیوں نہیں دیں, جب آئے تھے تو ملی تھی, اب دے کے واپس کرو. نہیں صاحب, وہ سب سے پہلے آپ کو بہکانے کا آپ کا اسٹاف افسر آ جاتا ہے. اچھا جی, پھر اسی طرح سے یہ معاملہ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے کچھ بہت سی طاقتیں ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں, کچھ غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. کچھ آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دوسرے مسئلہ کے ہوتے ہیں, وہ شوق ہوتا ہے ان کو پٹواؤ. ایک آدمی ایسا ہے جو کہ اب روس میں رہتا ہے اور یہاں بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے, روس کا اب شہری بن گیا ہے کیونکہ ان کا ایجنٹ ہوگا. تو اب وہاں سے کہتا ہے کہ اب ان کی باری ہے لال مسجد کے بعد میں. بھائی کیسے باری ہے, تو یہ تو لال مسجد میں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, ان کو مارو گے تو گلی گلی خون بہے گا آپ کا. ریڈ چیلنج کی آج آپ دیکھ رہے ہو نا ایبٹ آباد کا کیا حال ہوا ہے نواز شریف صاحب کا. آپ تم کتنے باتیں کرتے تھے کہ وہ مسلم لیگ ہی ایریا ہے,